بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے تمام ویورز السلام علیکم۔ دنیا کی تاریخ میں ایسی کئی قومیں گزری ہیں جو اپنے عروج پر تھیں، مگر ان کے گناہوں نے انہیں مٹی میں ملا دیا۔ آج ہم بات کریں گے اس سرزمین کی جہاں گناہ اور برائی پر فخر کیا جاتا تھا۔ یہ کہانی ہے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کی۔ یہ وہ داستان ہے جو قیامت تک انسانیت کے لیے ایک عظیم انتباہ ہے۔ مطلب یہ کہ آنے والی قوموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو سدوم کی بستیوں کی طرف بھیجا گیا۔ سدوم مطلب ایک یہ قوم کا نام تھا۔ سدوم کی بستیوں کی طرف بھیجا گیا۔ یہ علاقہ ہریالی اور خوشحالی میں بے مثال تھا، مگر اخلاقی طور پر انتہائی پستی میں گر چکا تھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور ہم نے لوط کو بھیجا میرا پیغام لے کر۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلی قوم والوں میں سے کسی نے نہیں کی؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو، بلکہ تم تو حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ یہ بے حیائی ہے، یہ اللہ کے ساتھ کھلی جنگ ہے۔ احادیث کے مطابق شیطان نے انسانی روپ میں آ کر انہیں اس غلط راستے پر ڈالا تھا۔ انہوں نے نکاح کے پاکیزہ رشتے کو ٹھکرا کر فطرت کے خلاف جنگ چھیڑی تھی۔ اس قوم میں ایسی کئی برائیاں تھیں جیسے سیٹیاں بجانا، جوا کھیلنا، سر عام برائی کرنا، فحاشی پھیلانا، جو آج کے دور میں بھی دوبارہ جنم لے رہی ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کا دن رات تڑپ کر اپنی قوم کو سمجھاتے رہے۔ آپ فرماتے رہے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اللہ سے ڈرو، اس بے حیائی کو چھوڑ دو۔ اس قوم نے حضرت لوط کو جواب دیا، ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بہت پاک باز بنتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود جب ایک پورا معاشرہ برائی میں ڈوب جاتا ہے تو نیکی ان کے لیے ایک گالی بن جاتی ہے۔ آج کے دور میں بھی جب کوئی دین کی بات کرتا ہے تو اسے قدامت پسند کہہ کر مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ وہی رویہ تھا جس نے قوم لوط علیہ السلام کو ہلاک کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ جب عذاب کا وقت قریب آیا تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں مہمان بنا کر بھیجا حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر۔ حضرت لوط علیہ السلام انہیں دیکھ کر پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ اپنی قوم کی خباثت کو جانتے تھے۔ مطلب وہ اپنی قوم کو جانتے تھے کہ اس میں اتنا نورانی چہرہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ وہ قوم اتنی زیادہ برائیوں میں مشغول تھی۔ جب وقت قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کیا تو حضرت لوط علیہ السلام نے آخری بار کہا، اے میری قوم، یہ جو میری بیٹیاں ہیں، مطلب یہ کہ ان قوم کی عورتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ جو قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، یعنی ان سے نکاح کرو، اللہ سے ڈرو، اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے، مطلب حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام سامنے کھڑے ہوئے تھے، تو اشارہ کرتے کہ انہیں میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو اپنا اصلی روپ دکھایا اور کہا، اے لوط علیہ السلام، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کا ایک کونا ان کی طرف مارا، جو سامنے کھڑی ہوئی قوم تھی، جو اندھی ہو چکی تھی گناہوں کے اندر، ان کی طرف اپنے پر کا ایک کونا مارا، جس سے وہ پوری کی پوری قوم اندھی ہو گئی۔ پھر سورج نکلنے تک انہیں ایک ایسا عذاب میں پکڑ لیا اللہ نے، پھر اس بستی کو پورا الٹ پلٹ کر دیا اور ان پر پکے ہوئے پتھر برسائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوری بستی کو جڑ سے اکھاڑا اور آسمان تک، سوچیں آپ، یہ ایک سچا واقعہ ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پوری بستی کو اٹھایا اور آسمان تک لے گیا اور پھر اس کو زمین پر لا کے پٹک دیا۔ اوپر سے نشان زدہ پتھروں کی بارش کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جو بظاہر ایک مومن تھی، کسی کو نہیں پتہ تھا، اس لیے کہتے ہیں
کہ آپ اس بات کو غور سے سنیے گا کہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے اور دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے. تو واقعی یہ بات یہاں سے ثابت ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ بظاہر مومن تھیں مگر دل سے گناہ گار تھیں، گناہ گاروں کے ساتھ تھیں، تو اللہ نے ان کو بھی اپنی عذاب کی لپیٹ میں لے لیا. میرے سننے والے، آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں اس بات کا کہ اللہ نے ثابت کر دیا کہ نبی کے گھر میں ہونا بھی تب تک فائدہ نہیں دیتا جب تک انسان کا اپنا عمل اور وفاداری حق کے ساتھ نہ ہو. بحیرہ مردار یعنی ڈیڈ سی بھی کہا جاتا ہے اس کو، اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. یہ داستان صرف ایک قوم کا قصہ نہیں بلکہ اس معاشرے کے لیے سبق ہے، ہر اس آنے والے معاشرے کے لیے سبق ہے جو فحاشی کو آزادی کا نام دیتا ہے اور اس کو پھیلاتا ہے. آئے ہم سب مل کر اس دعا میں شامل ہو جاتے ہیں. اے اللہ، ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ، ہماری نسلوں کی پاکیزگی کی حفاظت فرما اور ہمیں ان فتنوں سے بچا جو تیرے غضب کو دعوت دیتے ہیں. آمین. اس ویڈیو میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا مکمل قصہ مستند احادیث اور قرآنی آیت کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے. یہ خصوصی بیان ان لوگوں کے لیے ہے جو تاریخ انبیاء سے عبرت حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہم نے کوشش کی ہے کہ مستند حوالوں کے ساتھ اس عظیم واقعے کو آپ تک پہنچائیں. ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں. مزید ایسی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کو جو بھی واقعہ سنائیں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو. شکریہ بہت بہت. اللہ حافظ.